السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز طلباء، آج کے درس حدیث کا موضوع ہے صدقہ و خیرات، معنی و مفہوم، اقسام اور وجہ تسمیہ۔ پچھلے درس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی شخص کی وفات اور موت پر لفظ وصال بولنا لکھنا سراسر غلط اور اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ آگے حدیث میں وہ اعمال اور عظیم کارنامے بیان کیے گئے ہیں جن کا اجر و ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل صدقہ جاریہ، صدقہ مستمرہ۔ صدقہ جاریہ سے کیا مراد ہے، اس پر گفتگو بعد میں ہوگی۔ آج حدیث میں وارد پہلا لفظ صدقہ کا معنی و مفہوم، اقسام اور وجہ تسمیہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ صدقہ دال پر فتحہ، عربی زبان میں ثلاثی مجرد کے باب سے مشتق اسم ہے اور عربی سے من وعن اردو میں داخل ہوا ہے اور بطور اسم استعمال ہوتا ہے۔ صدقہ اس کی جمع صدقات آتی ہے اور یہ لفظ قرآن و حدیث دونوں میں آیا ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم، کہ اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا ہے جو سخت ناشکرا اور سخت گنہگار ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقۃ السر تدفع غضب الرب، خفیہ طور پر صدقہ و خیرات اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب، قہر اور ناراضگی کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ کسے کہتے ہیں اور صدقہ کا معنی کیا ہے؟ جو چیز اللہ رب العالمین کی رضا خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں غربا مساکین کو دیا جاتا ہے یا خیر کے کسی کام میں خرچ کیا جاتا ہے، اسے صدقہ کہتے ہیں۔ صدقہ کو صدقہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ صدقہ و خیرات کرنے والا شخص عملی طور پر اپنے ایمان کی صدق اور سچائی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ لفظ عام طور پر نفلی خرچ پر بولا جاتا ہے، مگر کبھی فرض پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے خذ من اموالہم صدقہ، یہاں فرض صدقات ہی مراد ہیں۔ اس آیت کے اخیر میں وفریضۃ من اللہ ہی سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ نفلی صدقات کو فریضہ نہیں کہا جاتا ہے۔ صدقہ دال پر ضمہ کے ساتھ اس کی جمع صدقات آتی ہے اور اس کا معنی مہر ہوتا ہے۔ نکاح کی وجہ سے جو مال اور منفعت عورت کو دیا جاتا ہے اسے مہر کہتے ہیں، اور یہ لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ خیرات خیر کی جمع ہے، اور خیر یہ صدقہ و خیرات دونوں دو نام ایک لفظ کے ہیں، اور صدقہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، الصدقۃ الواجبہ او المفروضہ۔ صدقہ واجبہ سے مراد ایسے صدقات ہیں جن کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر بطور فرض لازم اور ضروری ہے، جیسے زکوٰۃ، عشر اور خمس۔ اسی طرح سے صدقہ فطر بھی واجب ہے، لیکن اس کے لیے نصاب کا ہونا فرض نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔
صدقہ کی دوسری قسم صدقہ نافلہ، نفلی صدقہ۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے ضرورت سے زائد مال غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور فقیروں پہ خرچ کرے وہ نفلی صدقہ میں شمار ہوگا۔ آخری بات کہ کیا صدقہ کرنے کے لیے مال کا ہی ہونا ضروری ہے یا بغیر مال کے صدقہ و خیرات کا اجر و ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہی سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ کہا کہ اللہ کے نبی، یہ ارباب دولت و ثروت ہم سے ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں جیسے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ مال کی وجہ سے، مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے ہم پر فضیلت حاصل کر لیتے ہیں، انہیں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، گردے کی ہر بھلائی صدقہ ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، کل معروف صدقہ، ہر معروف بھلائی نیکی صدقہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے مال ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ کی دی ہوئی دوسری صلاحیتوں اور نعمتوں کو خرچ کر کے بھی صدقہ و خیرات کا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ دوسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تمہارے لیے صدقہ ہے، نابینا آدمی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو معاشرے اور سماج میں موجود غربا مساکین کا خیال کرنے اور نفلی صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل حدیث۔